السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم علمنی ما جہلت وذکرنی ما نسیت۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگان دین، معزز سامعین کرام، نوجوان دوستو، گزشتہ جمعہ میں ہم نے غصہ اور اس کا علاج اس عنوان پر بیان کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی 4 قسمیں بتائی۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو بہت جلدی غصہ آتا ہے اور بہت جلدی چلا جاتا ہے۔ یہ لوگ نہ تعریف کے قابل ہے نہ برائی کے قابل ہے۔ دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو بہت دیر سے غصہ آتا ہے اور بہت دیر سے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی لوگ نہ تعریف کے قابل ہیں نہ ملامت کے قابل ہیں۔ نمبر 3، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں، بہترین ہے وہ لوگ جن کو بہت دیر سے غصہ آئے اور بہت جلدی چلا جائے، یہ بہترین لوگ ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین ہے وہ لوگ جن کو بہت جلدی غصہ آئے اور بہت دیر سے جائے۔ پھر اس کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی انسان کو غصہ آ جائے، اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے۔ نمبر 2، غصہ شیطان کے اثر سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو آگ سے بنایا اور آگ کو بجھایا جاتا ہے پانی سے۔ پانی پی لے یا وضو کر لے۔ جب بھی غصہ آیا، نمبر 1 کھڑے ہو بیٹھ جائے، نمبر 2 پانی پی لے یا وضو کر لے، نمبر 3 خاموش ہو جائے، نمبر 3 خاموش ہو جائے، اور نمبر 4 اللہ کے لیے صبر کر لے۔ غصہ آنے پر جو اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ غصے کے عنوان پر یہ مکمل بیان گزشتہ جمعہ میں کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ غصے سے میری، آپ کی، ہمارے پورے اہل خانہ کی، پورے خاندان کی، بچوں کی، سب کی حفاظت فرمائے، اور غصے سے ہونے والے نقصان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ آج کے جمعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو بیان کرنا ہے۔ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ ایک دن ہم میں سے ہر ایک کی آنکھ بند ہونے والی ہے۔ ایک دن ہم میں سے ہر ایک کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اور انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے، اس کو نیکیاں ملتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 کام بتائے کہ جس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں؟ ہمیشہ ملنے والا ثواب، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدقہ جاریہ۔ پھر فرمایا ہمیشہ ملنے والے ثواب میں کون کون سی چیزیں آتی ہے؟ نمبر 1 درخت لگانا، پیڑ پودے جھاڑ لگانا، کہ اگر وہ جھاڑ بڑھ جائے، اس کے سائے میں کوئی چھاؤں میں بیٹھ کر راحت، سکون، چین حاصل کرے۔ انسان اگر دنیا سے چلا بھی جائے تو وہ پیڑ لگانے کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اس میں سے اگر کوئی پرندہ دانہ چگ لے، کوئی پھل کھا لے، اس کا ثواب انسان کے انتقال کے بعد بھی اس کو ملتا رہے گا۔ دوسری بات فرمائی، جو انسان کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا صدقہ جاریہ میں۔ تو صدقہ جاریہ میں 1 پیڑ لگانا، نمبر 2 کنواں کھودوانا، لوگوں کے لیے پانی پینے کا انتظام کرنا، جہاں پانی نہ ہو وہاں پانی کی سہولت کو پیدا کرنا۔ کتنے ایسے گاؤں ہے، دیہات ہے
جہاں پر پانی کا کوئی نظم نہیں ہے۔ تو جب بھی ہم چاہیں کہ ہمیں کچھ نیکی کا ثواب ہمارے انتقال کے بعد بھی ہمیشہ ملتا رہے اور صدقے جاریہ چالو رہیں، وہ ہم کنواں کھدوائے۔ اللہ نے جتنی حیثیت دی، جتنی استطاعت دی، جتنی وسعت دی، ہم کنواں کھدوائے یا کسی مسجد کے لیے پانی کا نظم کرے، یا اور جگہ جہاں پر لوگوں کو پانی پینے کا انتظام نہیں ہے وہاں پانی پینے کا انتظام کرائے۔ جب تک لوگ اس پانی کو پیتے رہیں گے اور اس پانی سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کا ثواب کسے ملے گا؟ پانی کا انتظام کرنے والے کو ملے گا۔ نمبر 2، پانی پینے کا انتظام کرنا۔ نمبر 3، صدقے جاریہ میں اللہ کے لیے مسجد بنانا یا مسجد کی کسی ضرورت کو پورا کرنا۔ یہ بہت اہم عنوان ہے آج کے حالات کا۔ مساجد، ہم نے مسجد کو صرف نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی، ہم نے مسجد کو صرف جمعہ میں 5 روپے ڈبے میں ڈالنے کا ذریعہ بنا دیا، ہم نے مسجد کو صرف اور صرف اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی جگہ بنا لی، لیکن ہمارے دل، ہمارے دماغ، ہمارے ذہن مسجد کے اہتمام سے خالی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا مسجدا للہ تعالی بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بناتا ہے، تفسیر اس کی اور کی گئی، یا مسجد کی کسی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بناتے ہیں۔ مسجد ہم فائدہ بہت اٹھاتے ہیں، بدلے میں ہم مسجد کو کیا دیتے ہیں؟ ہمارے پورے مہینے کے انتظام میں ایک ڈسپلین بنا ہوا ہے، میری تنخواہ اتنی ہے، میری ماہانہ آمدنی اتنی ہے، میرے بچوں کی فیس اتنی جانی ہے، میرے گھر کا کرانہ اتنے میں آنا ہے، گیس ٹاکی کو اتنے پیسے لگنے والے ہیں، بچے کی ٹیوشن میں اتنے پیسے خرچ ہونے والے ہیں۔ پورا ایک نظام الاوقات پورے مہینے کا ہمارا بنا ہوا ہے، اور اس پورے ٹائم ٹیبل میں اللہ کا گھر مسجد جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں وہ خالی ہے، اس کا کوئی انتظام نہیں۔ جب مسجد میں بیٹھ کر ہم اللہ سے دعا مانگتے گئے، ہم اللہ سے ہزاروں کی، لاکھوں کی، کروڑوں کی امید کرتے ہیں، اور بدلے میں جب اللہ کے گھر کے لیے کچھ دینے کی بات آئی، ہم اس میں کیا ڈھونڈتے ہیں؟ میرے جیب میں کھلے پیسے یا چھٹے پیسے تو نہیں جو ہم اس ڈبے میں ڈال سکیں۔ یہ اللہ کے گھر کی بے ادبی، بے حرمتی ہے۔ اس مسجد کا ہم پر حق ہے، اللہ کے ہر گھر کا ہم پر حق ہے۔ صدقے جاریہ میں فرمایا، اللہ نے جتنی تمہیں استطاعت دی ہے مسجد کو تعمیر کرائیں، لیکن مسجد کی کسی ضرورت کو پورا کرنا۔ ایک اینٹ کی اللہ نے حیثیت دی، وہ اینٹ اگر مسجد میں لگ گئی، جب تک لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے، چاہے آپ اس دنیا سے چلے بھی جائیں، تب تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آج اگر ہمارے مسجدوں کے حالات کو دیکھیں، سب سے زیادہ گندی، سب سے زیادہ مٹی، سب سے زیادہ دھول، سب سے زیادہ جالے، سب سے زیادہ قرآن پاک پر دھول، سب سے زیادہ گرد و غبار مسجد کی الماریاں، سب سے زیادہ خراب مسجد کے فیان، سب سے زیادہ اندھیرا مسجدوں میں، سب سے کم لائٹ مسجدوں میں، سب سے گندے بیت الخلاء مسجدوں میں، سب سے گندی بدبو مسجدوں کے طہارت خانہ، یہ ساری چیزیں آپ کو ہمارے مسجدوں میں دیکھنے ملے گی۔ ہماری مسجدوں کے بیت الخلاؤں سے زیادہ صاف ہمارے بس اسٹینڈ، ریلوے اسٹیشن کے بیت الخلاء ہیں۔ ہمارے مسجدوں کے بیت الخلاء، طہارت خانے اور استنجا خانے اور وضو خانے کا یہ حال۔ ایک نل اگر مسجد کا خراب ہو جائے، 100 لوگ روزانہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اس مسجد کا جو نل ٹپک رہا ہے، جس کے بارے میں ہم سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے استعمال کے بارے میں ارشاد فرمایا، تم دریا کے کنارے بھی موجود ہو تو بھی پانی کا استعمال کم کرو، احتیاط کے ساتھ کرو، سنبھال کر کرو۔ اور ایک مسجد کا نل، اس میں مسواک گھسایا جائے گا، اس کو پلاسٹک کی پولیتھین باندھی جائے گی،
اس کو رسیوں سے باندھ کر بند کر دیا جائے گا، لیکن 100 لوگوں میں کسی کو ایک کو اتنی ہدایت یا توفیق نہیں ہوگی کہ 100 روپے کا نل خرید کر اللہ کے گھر میں جو مسجد کا نل جاری ہے اس کو بند کر دیا جائے۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ بدلے میں ہم اللہ سے امید کرتے ہیں اللہ میرا گھر وسیع ہو، اللہ میرا گھر کشادہ ہو، اللہ میرے گھر میں رحمتیں ہو، اللہ میرے گھر میں برکتیں ہو، اللہ میرے بچوں کا مستقبل تابناک بنے، اللہ میرے بچوں کی حیاتی بڑھے، اللہ ناعلاج بیماریوں سے میں بچا رہوں۔ بدلے میں اللہ کو ہم نے کیا دیا؟ اللہ سے امید ہم نے قیامت تک کی کر لی، موت کی آخری سانس تک کی کر لی، بدلے میں ہم نے اللہ کو کیا دیا؟ صدقے جاریہ میں مسجد کا جو اہتمام بتلایا گیا بہت زیادہ ہے، مسجد کے آداب بہت زیادہ ہے، مسجد کی صفائی پر جو فضیلت بیان کی گئی بہت زیادہ ہے، مسجد کے اندر آواز کتنی اونچی ہو، دیکھنے میں آتا ہے لوگوں نے مسجد کو شور و شرابہ کا، اپنی طاقت کو بیان کرنے کا، اپنے رتبے اور پاور کو بیان کرنے کا ایک اڈا بنا دیا۔ گھر میں بھی ہم اتنی زور سے آواز نہیں کرتے جتنا مسجد میں ہم چپ کرانے میں آواز نکالتے ہیں۔ اپنے کاروباری جگہ پر جہاں پر ہم کام کرتے ہیں وہاں پر بھی ہم اتنی زور سے آواز نہیں کرتے جتنا ہم مسجدوں میں کرتے ہیں، جبکہ مسجد میں اللہ کے فرشتے بھی ہیں، اللہ کے جن بھی ہیں جو ہمہ وقت اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمینوں میں سب سے بہترین جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ اللہ کے گھر مسجدیں ہیں، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یہاں فرشتے بندے کی مانگی جانے والی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ بدلے میں ہم نے مسجدوں کے اہتمام کو ختم کر دیا۔ مسجدیں بنانا تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے اپنے سماج میں، ہمارے اپنے معاشرے میں مسجدوں کے اہتمام ختم ہو گئے، مسجدوں کے لباس کیا ہو ختم ہو گئے، وضو کے لیے کیسا بیٹھے یہ لباس ختم ہو گئے، طہارت کے لیے طہارت خانے کا استعمال کس طریقے سے ہو یہ سارے اہتمام ہم لوگوں سے ختم ہو گئے، اور بدلے میں اس کا نتیجہ ہمیں یہ ملا ہماری عبادتوں سے اللہ نے حلاوت ختم کر دی۔ مسجدوں میں ہمارے دل نہیں لگتے، مسجدوں میں ہم بے چین ہو جاتے ہیں، مسجدیں ہمیں کاٹتی ہیں، مسجدیں ہمیں چبھتی ہیں، جو آداب مسجدوں کے تھے ہم نے ان آداب کو ختم کر دیا، جو اہتمام مسجدوں کے تھے اس اہتمام کے ساتھ ہم نے مسجد میں داخل ہونے کو ختم کر دیا۔ شور، شرابہ، مذاق، گٹکا، تماکو، بیڑیاں، یہ ساری چیزیں ہمیں مسجد میں دیکھنے کو ملے گی، یا مسجد کے بیت الخلاء میں یا مسجد کے طہارت خانہ میں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو مسجد کی قدردانی نصیب فرمائے۔ یہ مساجد اللہ کے گھر ہے، یہ ہمارے آخرت کا سرمایہ ہے، یہ ہماری آخرت کا ذریعہ ہے۔ ہم اس دنیا سے اگر چلے بھی گئے ہماری اولاد بھی ہمیں اتنا پڑھ کے نہیں بخشے گی جتنا یہ مسجد کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا، ہمارے رشتہ دار بھی ہمارے لیے اتنا ایصال ثواب نہیں کریں گے جتنا ہم نے مسجدوں کے لیے خود جان دی ہیں، وہ مسجدیں ہمارے لیے اتنی دعائیں کرے گی۔ مسجدوں کے کلام پاک، مسجدوں کے بیان، مسجدوں کے لائٹ، ہم نے ایک بات سمجھ لیا، مسجدوں کے ذمہ دار اور ٹرسٹی بننے کے لیے ہم نے تو عدالتوں کے دروازے بھی کھٹکھٹا دیے، لیکن کیا ہم میں سے کوئی مسلمان یہ جانتا ہے کہ ایک مسجد کا ذمہ دار بننا اللہ کے نزدیک کتنی بڑی پکڑ کا باعث ہے؟ ایک مسجد کا ٹرسٹی بننا، ایک مسجد کا ذمہ دار بننا، ایک مسجد کا متولی بننا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی سخت پکڑ کا باعث ہے۔ اگر اس میں سے کوئی ہم جان لیں کہ وہ کتنے سخت الفاظ میں ہم سے سوالات ہوگے، کوئی مسلمان ٹرسٹی بننے کو تیار نہیں ہوگا۔ پچھلے زمانے میں ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف کا یہ معمول تھا، جب مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھ کے جب مسجد سے جاتے تھے، اپنی جوتیاں اٹھاتے تھے، اور اپنی جوتیوں کو جہاں مسجد میں جوتے اتارے گئے وہیں پر اس کو جھٹکتے تھے۔ جب سوال کیا گیا حضرت آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟
آپ اپنے جوتوں کو کیوں جھٹک رہے؟ فرمایا مسجد کی جہاں پر جوتے اتارنے کی جگہ ہے وہاں کی مٹی اس جوتوں پر لگی ہے، اور ڈر ہے اس بات کا کہ یہ مٹی میرے گھر میں نہ جائے اور اللہ میرے گھر کو ہلاک و برباد نہ کر دے۔ یہ اہتمام تھا مسجدوں کا، یہ اہتمام تھا مسجد کی چیزوں کا، یہ قدردانی تھی، حفاظت کا ذریعہ تھا مسجد کی چیزوں کا، یہ جذبہ تھا مسجد کی خدمت کا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے، اللہ کے رسول سفر میں تھے، جب واپس تشریف لے آئے معلوم کیا وہ صحابی نظر نہیں آ رہا۔ وہ مسجد کی صفائی کرتے تھے، مسجد میں جھاڑو دیتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں سب سے زیادہ غریب کوئی آدمی ہوگا وہ مسجد کا بانگی صاحب ہوگا، جس کو دنیا نے دھتکار دیا، جس کو ان کے خود کے بچوں نے دھتکار دیا، رشتہ داروں نے جس کو ہکال دیا، سماج نے جس کو قبول نہیں کیا، جس کے جسم سے ہڈیوں کا جوش اور طاقت ختم ہو گئی، ہمارے مسجدوں کے بانگی صاحب وہ ہے، ہمارے مسجدوں کے بانگی صاحب ہو گئے۔ وہ صحابی جن انتقال فرما گئے، جب اللہ کے رسول کو معلوم ہوا انتقال ہوا، آپ رونے لگ گئے۔ معلوم کیا کہ کہاں پر تدفین ہوئی، وہاں گئے، نماز جنازہ آپ نے پڑھی، آپ رونے لگے اور دعا فرمائی، اللہ اس بندے پر رحم فرما، یہ تیرے گھر کی صفائی فرماتے تھے، تیرے گھر کو صاف رکھتے تھے، جو مسجد سے کچرے کو باہر کرے گا، کوڑے کو باہر کرے گا، اس کی صفائی کرے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو بدلہ دے گا۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ حقارت کی چیزیں ہیں، ہمارے نزدیک یہ برائی کی چیزیں ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ زمینوں میں سب سے بہترین جگہ یہ مساجد کی زمین ہے۔ جب بھی ہم مسجدوں کے وضو خانے استعمال کریں احتیاط کے ساتھ، اپنا سمجھ کر۔ ہمارے اپنے گھروں میں کیا کوئی ہوگا جو نل کو مارے گا؟ ہمارے اپنے گھروں میں کوئی ہوگا جو غسل خانے میں گٹکے کو کھا کر تھوک دے گا؟ ہمارے اپنے گھروں کی بیت الخلاء میں کوئی ہوگا جو بیڑی کو پی کر گھر کی بیت الخلاء کے اندر وہ بیڑیوں کے کانٹوں کو پھینک دے؟ نہیں، کیونکہ وہ ہمارا اپنا گھر ہے۔ تو کیا ہمارے نزدیک اللہ کے گھر کی بیت الخلائیں، اللہ کے گھر کے طہارت خانے، اللہ کے گھر کے وضو خانے ہمارے گھروں سے زیادہ اس کی اہمیت بڑھ گئی؟ ہمارے گھروں سے زیادہ ہم نے اس کو مقام دے دیا۔ مسجد کو اہتمام کے ساتھ استعمال کرے، مسجد کے بارے میں آداب کا خیال رکھے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے ہم سب کے لیے۔ ایک بلب اگر اس میں لگ گیا، اس کو فخریہ انداز میں محسوس نہ کریں کہ میں نے مسجد میں لائٹ لگا دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، مجھے توفیق دی، میری حلال کمائی کو اللہ نے اپنے گھر کے لیے قبول کیا۔ اس زمین پر، اس آسمان میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کو اپنے گھر کے لیے استعمال ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ نے ان کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق سے بھی محروم کر دیا۔ شکر ادا کریں۔ پورے زندگی میں، حیاتی میں جب بھی مسجد کے لیے آواز لگے، اسی مسجد کے لیے نہیں، جس جگہ پر ہو آواز لگے۔ ہم پھول نہیں دے سکتے، پنکھڑی دیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے تعداد کی، کوانٹٹی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہمارے دل کی ضرورت ہے، ہمارے اخلاص کی ضرورت ہے، ہمارے اللہ کے گھروں کے ساتھ محبت کی ضرورت ہے۔ 25 روپے کی اگر ایک اینٹ اگر کسی مسجد میں ہمارے لگ گئی، 400 روپے کی سیمنٹ کی بوری اگر ہماری کسی مسجد میں رکھ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقہ جاریہ کی حدیث بیان فرمائی ہے اس پہ شکر ادا کرے۔ ایک بوری سیمنٹ لگا کر میں اس حدیث کا مصداق بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے صدقہ جاریہ والے ملنے والے ثواب میں میرا بھی نام لکھ دیا۔ شکر ادا کرے، وہ کام آئے گا۔ اور فرمایا انتقال کے بعد بھی جب تک وہ مسجد میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جو اللہ کے لیے مسجد کو بناتے ہیں۔ ہمارے ایک بہت عزیز دوست ہے، اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرمائے، ہمیشہ مسجد کو تعمیر کرتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا، ہمیشہ مسجد بنواتے گئے، تعمیر کرتے ہیں۔ دیہاتوں میں خبر لگتی ہے ان کو کہ مسجد گر گئی، مسجد شہید ہونے پر ہے، پہنچ کر اپنا جان، اپنا مال اور اپنی آمدنی کے حصے میں انہوں نے ایک حصہ اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیا، اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیا۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ صدقہ جاریہ میں
سب سے پہلا درخت لگانا، نمبر 2 کنواں کھدوانا، اور نمبر 3 اللہ کے لیے مسجد بنانا یا مسجد کی کسی ضرورت کو پورا کرنا، یہ ثواب ایسا ہے کہ ہمارے انتقال کے بعد بھی اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جاریہ۔ ہر ایک کوشش کرے، ہر ایک ہم میں سے کوشش کرے کہ صدقہ جاریہ کا اہتمام کرے، صدقہ جاریہ کا اہتمام کرے۔ مسجد اللہ کے گھر ہے، اپنی آواز کو دھیمی رکھے، اپنی آواز کو مسجد میں بلند کرنے کی کوشش نہ کرے۔ دین کی بات بھی اگر کسی کو بتا رہے ہو آپ، دین کی بات بھی مسجد میں کس کو سمجھا رہے ہیں، اتنے دھیرے الفاظ سے کہیں کہ ہمارے اور وہ جسے ہم بتا رہے اس کو سننے کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی اگر نماز پڑھنے والا ہو تو اس کی نماز میں کوئی خلل نہ۔ اہتمام کے ساتھ سنتیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اکثر لوگ راستے میں آ کے نیتیں باندھ لیتے ہیں، اکثر لوگ خطبہ شروع ہونے والا نیت باندھ لیتے ہیں، اکثر لوگ خطبے کے بعد میں آتے ہیں اور وہ گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اسلام میں ادب کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی جمعہ کے دن خطبے کے وقت میں اگر کوئی شخص لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آگے پہنچے گا جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا پل بنائے گا، جہنم کا پل بنائے گا۔ یہ ساری باتیں ہمارے اپنے معلومات کی اور ہمارے اپنے روزمرہ کے استعمال کی ہے۔ ہمیں بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ جب بھی مسجد کے لیے کوئی آواز لگتی ہے، ہم مسجد اللہ کی گھر کی اہمیت کو ہم نے گھٹا دیا، اللہ کے گھر کی اہمیت کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں نے ختم کر دیا۔ کوئی مسجدیں ہماری ہیں اتنی عالی شان ہے، نماز پڑھنے والے 3 لوگ ہیں، اور کوئی مسجدیں ہماری اتنی تنگ ہیں، اتنی چھوٹی ہیں، اتنی ناکافی ہیں کہ اس میں نماز پڑھنے والے 200 لوگ ہیں اور مسجدیں اتنی چھوٹی ہیں۔ صدقہ جاریہ میں حصہ لگائے، صدقہ جاریہ کا اپنے آپ کو مصداق بنانے کی کوشش کرے، انتقال کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہے گا۔ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس کا انسان کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملے گا، فائدہ پہنچانے والا علم، نفع پہنچانے والا علم۔ بلغوا عنی ولو آیا۔ ہم سمجھتے ہیں جب یہ موبائل آئے، جب یہ واٹس ایپ نکلے، جب یہ سوشل میڈیا آئی تو اس میں جو فنکشن آیا شیئر کا، تو یہ ابھی آیا، یہ ہماری معلومات ہے، ہمارے بچوں کے ذہن میں یہی ہے شیئر کرو، کوئی بھی میسج آئے شیئر کرو، اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ موبائل کی ایجاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 1400 سال پہلے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیات بھی اگر مجھ سے سیکھو تو اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کو بتاؤ۔ نفع دینے والا علم آپ کے انتقال کے بعد بھی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ کوئی ایک بچہ آپ کے ذریعے سے قرآن نورانی قاعدہ پڑھ لے، کوئی ایک بچہ آپ کی وجہ سے کلام پاک ختم کر لے، کوئی ایک بچہ آپ کی وجہ سے ویل ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ بن جائے، آپ دنیا سے چلے گئے، آپ دنیا سے انتقال کر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے انتقال کے بعد بھی نفع دینے والا علم آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا کام کرے گا۔ ہم علم کی پہنچانے کی کوشش میں رہیں، فکر میں کی کوشش میں رہیں۔ اب ہم نے اپنے علموں کو اپنے موبائل کے اسٹیٹس کے لیے خاص کر دیا، بس وہی ہمارا کام ہے کہ اگر 100 لوگوں نے ہمارا اسٹیٹس دیکھ لیا، ہم نے دین کی بات رکھی، جمعہ مبارک لکھ کے رکھ دیا اور ہم نے جمعہ کے فضائل بیان کر دیے، اب ہمارا ذمہ ختم ہو گیا۔ یہ دین کی تبلیغ نہیں ہے، یہ دین کی اشاعت نہیں ہے۔ دین کی تبلیغ ہماری اپنی ذات سے ہے، دین کی تبلیغ ہمارے اپنے گھر سے ہے، دین کی تبلیغ ہماری اپنی بیوی سے ہے، دین کی تکلیف ہمارے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے ہے، دین کی تکلیف ہمارے اپنے خاندان سے ہے۔ پورے گاؤں کے لیے ہم نے دین کا اور ان کی عزت کی حفاظت کا ہم نے اپنے اوپر ذمہ داری لے لی، اور خود اپنی ذات، خود اپنا گھر، خود اپنی اولاد اس سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے پاس ہم دعوت لے کر پہنچ رہے، دین لے کر پہنچ رہے، ان کو بھی ہدایت نہیں دے گا، ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ نفع دینے والا علم،
فائدہ پہنچانے والا علم، آپ نے کسی کو نفع دینے والا علم بتایا یا نفع دینے والا علم پہنچایا، آپ کے انتقال کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ میں فرمائی، نیک اولاد، نیک اولاد۔ حالات کے اعتبار سے آج کے جمعہ میں اس بیان کا انتخاب کیا کہ صدقہ جاریہ میں جو 3 چیزیں ہیں، اس میں سے جو نیک اولاد ہیں، ہم سب کے لیے آج کے حالات حاضرہ کے اوپر یہ بہت اہم عنوان ہے۔ اپنے پیچھے نیک اولاد کو چھوڑ کر جائے، حالات کے جائزے کو پرکھتے ہوئے کڑی نگرانی اپنے بچوں پہ رکھے۔ ہم اپنے بچوں کو ضرور ڈاکٹر بنائیں، ہم اپنے بچے کو انجینئر بنائیں، IAS آفیسر بنائیں، اپنے بچوں کو ہم بہترین انجینئر بنائیں۔ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کو مسلمان بھی بنائیں، اس سے پہلے ہم اپنے بچے کو اللہ کی پہچان بھی کرائیں۔ اسلام ڈاکٹر بنانے کے خلاف نہیں ہے، اسلام انگریزی پڑھنے کے خلاف نہیں ہے، اسلام بایو پڑھنے کے خلاف نہیں ہے، اسلام نے کیمسٹری کی مخالفت نہیں کی۔ مسجدوں کے ممبروں سے، قرآن کی تفسیروں سے، علماء کے بیانوں سے، مفتیان کے فتووں سے کبھی ایجوکیشن کے خلاف کوئی فتویٰ، ایجوکیشن کے خلاف کوئی غلط بات، ایجوکیشن کے خلاف کوئی مخالفت بات نہ کبھی نکلی ہے، نہ انشاءاللہ قیامت تک نکلے گی۔ اس کے ساتھ دین کی تعلیم، اخلاق کی تعلیم، تربیت کی تعلیم۔ ابھی حالات کے اعتبار سے ہمارے شہر کا ماحول ہم سب جانتے ہیں، اخبار کا زمانہ ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، ہم سب ہمارے حالات سے واقف ہیں۔ ہمارے بچے کس کس چیزوں میں کہاں کہاں پڑھ رہے، بڑے بڑے گہروں کے تہوار آ رہے ہیں، ان سے زیادہ ہمارے لوگ اس تہوار کو مناتے ہوئے نظر آتے۔ اور جب مصیبت آ گئی، جب حالات آ گئے، جب اللہ کا عذاب اتر گیا، جب ہم نے مصیبت کو دعوت دے دی، آ بیل مجھے مار لے، اب اس کے بعد ہم نے لوگوں سے امیدیں کرنا شروع کر دی۔ کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں، کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرما دیا، اتقوا بمواضع التہمہ، ایسی جگہ جہاں فتنے کا ڈر ہو، ایسی جگہ جہاں تہمت کا ڈر ہو، ایسی جگہ جہاں فتنہ ہونے والا ہو، وہاں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے اہل خانہ کو بچائے، اپنی اولاد کو بچائیں۔ تو ہم کیوں نہ اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں، کیوں نہ اپنے جوانوں کی طرف توجہ دیں، کیوں نہ ہم ایک ایسا کوئی کام شروع کریں کہ 11 بجنے کے بعد کوئی بچہ ہمارے محلے میں گروپ کی شکل میں نظر نہیں آئے گا، سو جائے، سو جائے، آرام کرے، فجر میں اٹھے، دین سے جڑے۔ کیوں ہمارے نوجوان نمازوں کے وقت میں باہر محلوں میں کھڑے گئے، کیوں ہمارے ہوٹلیں نماز کے وقت میں بھی ہوٹلیں ہمارے جوان بچوں سے بھری ہے۔ اللہ کی مدد نہیں اترے گی۔ تعلیم میں ہم پیچھے، تربیت میں ہم پیچھے، اخلاق میں ہم پیچھے، ڈسپلن میں ہم پیچھے، کاروبار میں ہم پیچھے، بڑی بڑی اونچے عہدے پر فائز ہونے میں ہم پیچھے، پھر ہم آگے کہاں گئے؟ مسجد میں ہم پیچھے، مدرسوں میں ہم پیچھے، سارے معاملات میں اگر ہم پیچھے ہیں، آگے کون جائے گا؟ ہم آگے کہاں پہنچیں گے؟ ہم پہلے کب رہیں گے؟ ہم پہل کب کریں گے؟ ہم کوشش کب کریں گے؟ ہم اپنے قدموں کو کب بڑھائیں گے؟ ذرا سے حالات سے جب مصیبتیں آتی ہیں، مائیں روتی ہیں، گھروں میں ذکر کرتی ہیں، والدین لوگوں کے پاس ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا کر پہنچتے ہیں، میرے بچے کو اٹھا لیا گیا، میرے بچے کو اندر ڈال دیا گیا۔ جب وہ ماں کے روتے ہوئے آنسو کے الفاظ اگر آپ سنیں گے، وہ بچے کے لیے دعائیں الفاظ نہیں ہے۔ دھیان رکھیں اس بات کو۔ جو بچہ کسی ناحرکت کی وجہ سے جیل میں چلا گیا یا پروشیسن کی طرف سے اٹھا لیا گیا، اور اس کی ماں اور اس کے باپ بچے کے جانے کے اس میں جب روتے ہیں، تو دھیان رکھیں وہ بچوں کے لیے دعائیں الفاظ نہیں ہیں۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کی کسی حرکت کی وجہ سے رونے لگے، وہ اللہ کی طرف سے عذاب الہی کو دعوت دینے کے فیصلے ہیں کہ آج میرے ماں باپ میرے وجہ سے روئے ہیں، آج میرے والد کو 2 گھنٹے میری وجہ سے کوتوالی میں اور تھانے میں رکنا پڑا، آج میرے والد بی پی کے پیشنٹ ہیں، شوگر کے مریض ہیں، 3 گھنٹے سے کھڑے ہیں، میرا بچہ نہیں تھا۔
میرے بچے نے غلطی نہیں کی، میرے بچے نے کوئی حرکت نہیں کی، اگر یہ ساری چیزیں ہم اپنے گھروں سے اگر دھیان دیں، میرا بچہ تعلیم میں کہاں ہے، میرے بچے کی تعلیم کیا ہے، نہیں میرا بچہ تعلیم میں آگے بڑھ رہا، کاروبار میں، تجارت میں جو اسلام کا شعار ہے، میرا بچہ تجارت میں آگے کیسے بڑھے؟ وہ تعلیم میں نہیں پڑھ رہا، تجارت کیسی کرے؟ وہ تجارت میں آگے کیسے بڑھے؟ جب ہمارے نوجوان بچوں پہ ہماری نگرانی ہوگی، ہماری توجہ ہوگی، ایک باپ کا اپنے بیٹے پہ ڈر ہوگا، ایک باپ کے خوف میں بیٹا رات کو 9 بجے 9:30 بجے گھر میں پہنچ جائے گا، ایک بیٹا 2 بجے آ رہا، والد کو کوئی پتہ نہیں بچہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، کیا کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے۔ ایک ذمہ دار والد جب اپنے بچوں کی حرکتوں سے، اپنی اولاد کی حرکتوں سے ناواقف رہیں گے، کل قیامت میں جب ہم قبر میں چلے جائیں گے، اللہ کے سامنے جب حاضری ہوگی، اللہ ہم میں سے ہر ایک باپ کو، اللہ ہم میں سے ہر ایک ماں کو یہ سوال کرے گا، میں نے تجھے بیٹا دیا تھا، اپنے پیچھے اولاد کیسی چھوڑ کر آئی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو قبر میں جو عذاب ہونا ہے، قبر میں جو پوچھ ہونی ہے، وہ ہماری اولاد کی وجہ سے بھی ہونا ہے۔ نیک اولاد چھوڑے، دیندار اولاد چھوڑے، اولاد کو مسلمان بنا کر چھوڑے۔ صرف نام مسلمان رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، اس کو اسلام پر اتارنے کی کوشش کرے۔ اگر 19 سال کی بچی اتنے بڑے مجمع میں کسی غیر کے ساتھ بغل میں ہاتھ ڈال کر اپنے والد کو یا کسی بڑے تھانے عملدار کو یہ کہتی ہیں میں 18 سال کی ہوں، مجھے قانون نے اختیار دیا، میں جس سے چاہے شادی کر سکتی، تو وہ ماں باپ کے لیے یہ ذلت والی بات ہے۔ تم نے اپنی بیٹی کی تربیت کیا کی؟ تم نے کمائی میں، فیوچر میں، ان کے مستقبل کو روشن بنانے میں، تابناک بنانے میں اور ان کے آنے والی زندگی کو بہتر بنانے میں علم کے زیور سے، تعلیم کے زیور سے، تربیت کے زیور سے اپنی اولاد کو محروم کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گئی، وہی اولاد جو بڑھاپے میں آپ کی آنکھوں کے لیے سکون کا باعث بننی تھی، تمہارے لیے عذاب کا ایک ذریعہ بن گئی۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے اپنی عمر سے پہلے ہی قبروں میں چلے گئے، اور کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اولاد کی سکون سے، اولاد کی تربیت سے، اولاد کے نیک ہونے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی عمروں میں اتنی برکت دی، جب بھی وہ اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے نیک اولاد دی، جس کو بھی اولاد دینا ہو میری اولاد کی طرح دینا۔ اور کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کی وجہ سے روتے ہیں، اگر بیٹا ایسا ہو، اگر بیٹی ایسی ہو، اس سے اچھا تو مجھے بیٹا نہ ہونا بہتر تھا۔ حالات کو پرکھے اسلام نے بچوں کے بارے میں ایک ماں باپ کو جو ذمہ داری دی ہے، ہر ایک ماں باپ چوکنا رہے، ہر ایک ماں باپ چوکنا رہے۔ ہمارے بچوں کو بگڑنے کے لیے کسی کلب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بچوں کو بگڑنے کے لیے شراب خانوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جوا خانے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سارے اڈے ہم نے اپنے ہاتھوں سے خرید کر ہمارے بچوں کو دے دیے۔ اس میں توجہ رکھے، یہ اللہ کی نعمت بھی ہے، اللہ کا عذاب بھی ہے، یہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ اس نے کئی گھروں کو آباد بھی کر دیا، کئی گھروں کو برباد کر دیا۔ اس نے کئی ماں باپ سے اپنی اولاد کو چھین لیا، اس نے کئی ماں باپ کو اپنی اولاد سے چھین لیا، کئی اولاد کو اپنے ماں باپ سے چھین لیا، اس نے پوتوں کو اپنے دادوں سے چھین لیا، اس نے نواسوں کو اپنی نانیوں سے چھین لیا۔ اس نے ظلم کر دیا، اپنے حقوق کو پامال کر دیے۔ یہ چیزوں کو ہم نے اپنے بچوں کو ایسی لت لگا دی، اگر بچہ ستانا لگے مائیں موبائل نکال کے بچوں کے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ بنگال کی ایک کارگزاری، چھوٹا بچہ موبائل کا عادی تھا، اتنا موبائل استعمال ہوا، 4-5 سال کی عمر میں موبائل کے استعمال کی وجہ سے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا اس کو برین کا پیرالائز ہو گیا ہے، مردار لاش کی طرح گھر میں پڑا ہے۔ زندگی بھر کی کمائی پونجی وہ اسپتال میں چلی گئی، لیکن وہ دماغ کا کلوٹ ختم نہیں ہوا۔ بچہ مردار لاش کی، کھیلتا بچہ، چلتا بچہ، کھانے پینے والا بچہ بستر پر مردار لاش کی طرح پڑا ہے، اپنی ضرورت کو بیان نہیں کر سکتا، اپنی بھوک کو بیان نہیں کر سکتا، اپنی تکلیف کو بیان نہیں کر سکتا۔ جب کوئی ضرورت ہوتی ہے، آنکھ سے ایک پانی اور آنسو گرتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے شاید میرے بچے کو دودھ کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، بھوک کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم خود دھیان دیں،
اب خود توجہ دیں کہ اس موبائل سے ہمارے بچوں کا نقصان نہ ہو. یہ محبت میں ہم اپنے بچوں کو آباد کرنے کی جگہ ہلاک و برباد نہ کر دیں. یہ محبت میں اپنے بچوں کو ہم تربیت کی جگہ اس موبائل سے ہمارے بچے کسی ایسی چیز کی عادی نہ بن جائیں کل قیامت کے دن وہ ہماری پوچھا کی سبب ہو اور دنیا میں بھی ہمارے بچے ذلیل ہو، ہماری ذلیل کرنے کا باعث بنے. یہ ساری چیزیں صدقہ جاریہ میں ہیں کہ اپنے پیچھے نیک اولاد کو چھوڑنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنیا سے جانے کے بعد، انتقال کے بعد اپنی اولاد جو آپ نے نیک چھوڑی ہے وہ آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے گی. یہ چند باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس کے بعد ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لیجیے.